مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ایک ہے ستر عورا، یعنی اپنے عورا کو چھپانا، اور ایک ہے حجاب، عورت کا پردہ کرنا۔ یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ رحمت فرمائے یا دھوکا لگتا ہے یا عمدن وہ تعویلات کرتے ہیں کہ جی بس مراد تو یہی ہے نا کہ ستر عورا ہو، باقی اگر عورت کا چہرہ کھلا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حتیٰ کہ احرام میں بھی حکم ہے کہ عورت چہرہ کھلا رکھے، نقاب نہ لگائے، چہرے کو بند نہ کرے۔ تو یہ بہت بڑی یا تو غلط فہمی ہے یا وہ بیچارے بس اغیار کی تینوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ ورنہ ایک ہے ستر عورا اور ایک ہے پردائے، دونوں الگ چیز ہے۔ اب حضرت آدم اور بی بی حوا پہ جب امتحان آیا فبدت لہما سوآتہما، ان کا ستر کھل گیا، اس وقت وہاں کو بندے تو نہیں تھے جو دیکھ رہے تھے، وہ تو فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنے ستر کو چھپاتا ہے۔ ایک ہے پردہ کے غیر محرم سے اس کے الگ احکام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر باقاعدہ حکم نازل فرما دیا کہ اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب۔ اب اگر تم نے اسی سے کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگے۔ اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو بی بی عائشہ پردے کے اندر ہوتی، وہ باہر کھڑے ہو کے یا امہات المؤمنین یہ مسئلہ کیسے ہے۔ اور پردے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ خود عورت بھی اور مرد بھی فتنے سے محفوظ رکھے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ چہرہ۔ اور باقی یہ کہنا کہ احرام میں عورت کے لیے چہرے کا پردہ نہیں، یہ تو پردے کی دلیل ہے نا کہ بھی احرام میں ضرورت نہیں، آگے پیچھے۔ اور اگر ضرورت پہلے سے نہیں تھی پھر احرام میں کھلے رکھنے کی، قید لگانے کی یا پابندی لگانے کا کیا مقصد؟ احرام میں کہا کہ بھی مرد کا سر نہ کرے اور عورت کا چہرہ نہ کرے، مانے پہلے ڈھکا ہوگا تو اب کھلا رہے نا، جب پہلے سے کھلا ہے تو پھر اس کو کھلے رکھنے کا حکم دینے کا کیا مطلب تھا؟ اور پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وضاحت فرما دی، فرمایا کہ جب ہم آئے عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو اگر اذا صادفنا الرجال، کوئی مرد آ رہے ہوتے ہمارے قریب، سدلنا علی وجوہنا، ہم اپنے کپڑا جو ہے آگے گھونگھٹ کھینچ لیں گے، اور جب وہ لوگ دور ہو جاتے تو پھر ہم پردہ ہٹا لیں۔ اسی طریقے سے حضور پاک نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو ملنے کے لیے جائے تو دروازے کے درمیان میں سامنے نہ کھڑا ہو، بلکہ جانب یمین ہو یا یسار، کیونکہ اتفاقاً دروازہ کھلے تو سامنے گھر والی کھڑی ہو، کسی کی بیٹی کھڑی ہو، بہن کھڑی ہو، پھر تو آپ نے دیکھ لیا، پھر پردے کا کیا فائدہ ہوا؟ اور یہ بھی اسلام نے حکم دے دیا کہ اگر آپ نے کسی کے دروازے پہ جا کے 3 دفعہ اجازت مانگو، اگر 3 دفعہ کے بعد کوئی جواب نہ ملے واپس آ جائے۔ اور یہ بھی اسلام نے پابندی لگا دی کہ کوئی آدمی کسی غیر محرم کے گھر میں اکیلا نہ جائے، تیسرا شیطان ہوگا۔ اور یہ بھی اسلام نے پابندی لگا دی کہ کوئی عورت جب غیر محرم سے بات کرے تو مسکرا کے اور ناز سے اور نخرے سے نہ بات کرے، بلکہ سختی سے جواب دے، تاکہ جس افیت مع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے کہ یار بات تو بڑی نرم کی ہے اس نے،
بڑی ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی، مانا یہ ہے کہ بات بن جائے گی، اس کو لالچ پیدا ہو جائے۔ اگر اس نے سبزی جو ہوگی کیا بات ہے، میرا آدمی گھر میں نہیں ہے، بعد میں فون کریں بس، تو دروازہ بند ہو گیا۔ تو حجاب الگ چیز ہے، یاد رکھو، پردے کے احکام الگ ہیں، اور پھر اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کس کس سے پردہ کرنا ہے اور کس کس سے نہیں کرنا ہے۔ یعنی اگر آدمی کے والد ہیں، بھائی ہیں، بیٹے، ان سے کوئی پردہ نہیں، لیکن ان کے لیے بھی اللہ نے 3 ٹائم رکھ دی ہے کہ ثلاث عورات لکم، 3 وقت ہیں، اس وقت وہ اپنا بیٹا بھی ہو تو وہ ماں باپ کے کمرے میں داخل نہ ہو، صبح کو، ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد، کیونکہ یہ وقت ہے نیند کا، سونے کا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ میاں بیوی آپس میں ملے ہو، یہ چاہے بیٹا بھی ہو تو بیٹا کیا دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے والدین کیسے ملتے، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ گھر میں اگر تمہاری ماں رہتی ہے، بوڑھی ماں ہے بیچاری، تو وہاں بھی اذن لے کر اس کو اطلاع کر کے، یعنی آواز سے پھر جاؤ۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں ہے اور پھر بوڑھی ہے بیچاری، فرمایا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ کپڑے اتار کے بیٹھی ہو تو ماں کو ننگا دیکھنا چاہتے ہو؟ اور اللہ یا رسول اللہ، فرمایا اسی لیے شریعت نے پابندی لگا دی ہے کہ چاہے ماں ہے، چاہے بہن ہے، چاہے بیٹی ہے، اسی لیے اسلام نے پابندی لگا دی ہے کہ اگر بچہ 10 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ احکام ستر عورت الگ ہے، پردہ الگ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ستر عورت جو ہے وہ اتنا سخت حکم ہے کہ اگر ذرا سی بھی جگہ کھلی ہو تمہاری نماز بھی نہیں ہوگی، اس کا معنی ہے تم ننگے کھڑے ہو۔ جیسے ناف سے لے کر گھٹنے تک، تو آدمی کو ہمیشہ چادر ناف کے اوپر باندھنی چاہیے، اگر ناف سے نیچے باندھیے اور کچھ حصہ نظر آ رہا ہے تو یہ عورت ہے، کھلا ہوا ہے، نہ نماز ہوگی نہ طواف ہوگا نہ عمرہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ تو اللہ نے 2 نعمتیں دی، ایک تو ستر عورت کے لیے اور ایک زینت کے لیے کہ آدمی اچھا کپڑا پہنے، اچھے لباس سے پہنے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے اور ان کو جمال جو ہے وہ پسند ہے کہ آدمی کا لباس اچھا ہو، آدمی کا بدن جو ہے وہ پاک ہو، نظافت ہو، خوشبو ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی نعمتوں میں شمار ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ لوگ بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ ہاں ایک آدمی غریب ہے، لیکن اس غریب کو یہ تو استطاعت ہے نا کہ کپڑے جو ہیں دھو کے رکھے، تاکہ اس سے بدبو تو نہ آئے نا، کہ جو 7 نماز پڑھ رہا ہے اس بیچارے کے لیے تو عذاب ہو گیا، جو 8 دن غسل ہی نہیں کرتے، اور اگر کپڑے تبدیل بھی کریں تو ماشاءاللہ اندر کے کپڑے بنیان وغیرہ نہیں بدلیں گے، وہ بدبو آتی رہے گی۔ اچھا آدمی خود بدبو کا عادی ہو جاتے، اس کے دماغ میں چڑھ جاتے، اس کو تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن دوسرے آدمی تو رل جاتے ہیں نا۔ اگر وہی مسلمان غیر اسلامی ملک میں نوکری کرتا ہو یا ایسے مسافری کا زیادہ ٹائم گزارا ہو تو یہ آدمی زنا کے ڈر کی وجہ سے ہاتھ سے اپنی شہوت مٹا سکتا نہیں مٹا سکتا، گناہ ہے۔ قیامت کے دن جو لوگ ہاتھوں سے شہوت مٹاتے ہیں ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اس بدبخت نے اپنے ہاتھ کو استعمال کیا ہے۔ ہاتھ کھانے کے لیے ہے، شہوت مٹانے کے لیے نہیں ہے۔ عمرے کے لیے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد انڈر ویئر نہیں اتارا، بھول گیا، اگر ساری عمرے میں انڈر ویئر پہنے رہے ہو تو دم پڑ گئی۔ یہ کیسا، جب چادریں باندھی اس وقت بھی تمہیں انڈر ویئر نظر نہیں آیا؟
مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔